السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 496، سورۃ الدخان۔ آیات ہیں 01 سے لے کر 18 تک۔ الدخان یعنی دھواں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک۔ قیامت سے پہلے یہ دھواں اٹھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، واو قسمیہ، اور کتاب نہیں، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، مبین یعنی وضاحت کرنے والی۔ اب قسم کھا کر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ یقیناً ہم نے اتارا اسے، یعنی کتاب کو، کتاب مبین کو، برکت بابرکت والی رات میں، اور ہم آگاہ کرنے والے، تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے ہیں کتابوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے۔ اب یہاں محفوظ کر لیں کہ بابرکت رات کون سی؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہم مومن ہیں، وہی رات ہم مراد لیں گے جو نص سے صریح، یعنی بالکل واضح طور پر کلام پاک سے یا احادیث شریفہ سے جو ہمیں معلوم ہو۔ تو نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ بتائیے، بالکل واضح آیت۔ جی سورہ قدر میں جائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا لیلۃ القدر میں۔ تو قدر کی رات، بابرکت رات، یہ کون سی؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو کلام پاک نازل ہوا لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا، رب العزت جگہ وہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا اسی رات سے، اس لیے یہ رات بابرکت اور باقدر، شب قدر کہتے ہیں۔ لہذا عوام کے یہاں جو تصور غلط، شب برات، یہ غلط ہے کہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا جو بابرکت اور قدر کی رات۔ تو دو راتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسے نوٹ کر لیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یفرق یعنی علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں، تو اس رات میں، یعنی یہ شب قدر، یہ بابرکت، ہر ایک محکم کام، مضبوط کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اب اس رات میں تو مطلب آئندہ 1 سال کا۔ امرا من عندنا انا کننا مرسلین، یہ سارے فیصلے ہمارے حکم، ہماری اجازت، ہماری تقدیر، ہماری مشیت سے ہوتے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تیرے رب کی رحمت کے تقاضے کے تحت۔ کیا چیزیں؟ کتاب کا نزول، رسولوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، یہ سب تیرے رب کے رحمت کی وجہ سے۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو جو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، تو اپنے اس علم کی بنیاد پر ہی وہ احکام
اور ضرورت کے تقاضے کے تحت نازل فرماتا ہے۔ اب اسی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمان و زمین اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے اس کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اب جب آسمان و زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے وہی رب ہے اور تم یقین کرتے ہو، تو پھر عبادت کے لائق کون؟ تو سنیے، لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب اسی کی ملکیت ہے سب کچھ تو وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تمہارا اور جو پہلے گزرے تمہارے باپ دادا کا بھی رب۔ اب جب یہ حقیقت ہے تو قریش مکہ کی حالت دیکھیے، بل ہم فی شک یلعبون، اس کے باوجود بھی یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، کھیل میں لگے ہوئے۔ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے، مگر کھیل رہے ہیں، اب وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ تو رسول سے کہا جا رہا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یوم تأتی، انتظار کیجیے اس دن کہ آسمان اب باہر آگے لائے گا، اٹھائے گا بالکل کھلا ہوا دھواں، ایک دھواں قیامت کے واقع ہونے کے پہلے نظر آئے گا۔ اب وہ دھواں کیسا ہوگا؟ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، ڈھانک لے گا لوگوں کو، یہ ہے دردناک عذاب۔ اب جب وہ ڈھانک لے گا تو مجرمین کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم تو یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تو اب ایسے وقت میں ایمان لا کر وہ بے فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیے انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، اب کیسے نصیحت؟ یعنی جب دھواں آ چکا تو اب کیسے نصیحت؟ جبکہ آیا ان کے پاس ایک رسول وضاحت کرنے والا، کھول کھول کر بیان کرنے والا، اس وقت تو انہوں نے اقرار کیا نہیں، لہذا اب کیسا؟ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، جب رسول آیا تھا تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا گیا ہے، مجنون ہے، یعنی کسی نے پڑھایا ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرتے ہیں، پھر بھی تم وہی کرو گے۔ یہ مزاج لوگوں کا اور فطرت۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، دیکھیے نبطش البطشۃ الکبریٰ، گرفت، پکڑ، اور کبریٰ اس کی صفت۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اب پہلے بھی طا ہے، باریک پڑا جائے گا، دوسرا موٹا بھی اور تھوڑا سا کلکلا بھی، تو جس دن ہم گرفت کریں گے، بڑی گرفت، تو ہم پھر انتقام لینے والے ہیں ان کے کفر کے سبب۔ اب یہ گرفت کون سی؟ تو چونکہ مفسرین کا اختلاف ہے اور اس کا مرجع ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، تو ابن عباس نے ان آیات کو منسوب کیا ہے سب قیامت کے دن، تو اس بطشہ سے مراد قیامت کے دن گرفت۔ عبداللہ بن مسعود نے اس دھوئیں کو قرار دیا ہے جو مکہ میں 61 سال کے وقت انہیں ایک دھواں نظر آتا تھا، تو پھر یہ بطشہ یعنی جنگ بدر۔
کا واقعہ. تو یہ مفسرین کے نزدیک جو اختلاف ہوتا ہے جو صحابہ کرام سے چل رہا ہے، اس لیے ہم نے اسے بیان کر دیا. اور وہ اختلاف جو لوگوں کا تصور، وہ تو اختلاف نہیں ہے، وہ تو بدعت ہے. جیسے بابرکت رات کو شعبان کی رات، یہ تو غلط تصور ہے. تو اختلاف میں بہت فرق ہے جی. اور غلط تصور اور بدعت اسے ملحوظ رکھے گا. تو یہ ہم نے بتلا دیا تاکہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا جب صحابہ میں اختلاف ہے. اب یہاں تک دخان کے تعلق سے، دھوئیں کے تعلق سے جو ہے پیش کیا گیا. تو یہ دخان کون سا، اس کی بھی ہم نے وضاحت کر دی، اور یہ گرفت کون سی، یہ بھی ہم نے وضاحت کر دی. اب رخ جا رہا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کی طرف. تو سنیے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور ہم نے ان سے پہلے یعنی قریش سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا، اور ان کے پاس ایک مکرم رسول آیا. مراد کیا؟ موسیٰ علیہ السلام. اور آزمایا دولتیں دے کر آزمایا. اب قصہ جو موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ بھی آپ سن چکے ہیں صفحات پر، اپنے رسالت، اپنے رسول کے ہونے کا اس کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد میں جو تقاضا کیا، ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے تقاضا کیا کہ میرے حوالے کر دو، ادو الیہ، میرے اللہ کے بندوں کو، مراد بنی اسرائیل کو، جسے یعنی جنہیں اس نے غلام بنا کر رکھا تھا. تو بنی اسرائیل کے آزادی کی طلب کی کہ میرے حوالے کر دو. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں امانت دار رسول ہوں. اب یہاں تک بات جو ہے ہم پیش کر رہے ہیں. بقیہ آگے کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ دوسرے صفحے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.